تیسرا کلمہ سید شیخ احمد ولی ملکوالوی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہمارے خاندان میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس سمجھ لیجئے کہ حکیموں کی زبانوں میں جیسے یہ ایک مجون ہی ہے، ایک زبردست نسخہ ہے، نسخہ ہے کیمیائی سمجھ لیجئے۔ تیسرا کلمہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ 20 احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ان امپورٹنٹ کلمات کو جوڑ دیا۔ اب آپ ان کو بدعت کہیں گے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، جو یہ بدعت کیوں؟ حضور کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، ان کا احسان تسلیم کریں، ہم نے بدعت کا شور مچا دیا۔ لیکن اب خیر بدعت ختم ہو گئی ہے، اب تو حرام بھی نہیں رہا۔ جن لوگوں نے بدعت کا چکر چلایا ہوا تھا وہ گورنمنٹ نے تو اب حرام کو بھی حلال کر دیا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر واپس پلٹ آئیے اولیاء کرام کے پاس۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ مسلم شریف، ترمذی شریف یا فضائل ذکر کی کوئی بھی کتاب ملتی ہے آپ کو تو پڑھیے۔ میں برکت کے لیے چند احادیث مبارکہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سامورہ بن جندب سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں۔ لا یضرک بأیہن بتاتا، بھئی کسی طرف سے بھی شروع کر لو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے میں ہے یہ احب الکلام الی اللہ۔ اب دوسری حدیث سن لیجیے، عن ابی مالک اشعری سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ جب تم نے سبحان اللہ اور والحمدللہ بولا تو زمین و آسمان کے مابین جو ہے اس نے بھر دیا۔ ابھی پورا تیسرا کلمہ نہیں ہوا، آپ نے صرف سبحان اللہ والحمدللہ کہا ہے، تو دیکھیے بات کہاں تک چلی گئی ہے۔ یہ تیسرا کلمہ آپ کو اسپیشل میسج بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام بول دو، جب جاؤ گے تو وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی، اللہ اکبر، پکیزہ، پانی میٹھا، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اب ذرا بتا دی کہ یعنی وہ جنت کی زمین بالکل یوں لیولڈ ہے، تو وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اس کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے درخت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم نے یہاں تیسرے کلمے کے پہلے 4 کلمات پڑھ لیے تو ادھر درخت لگنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دیکھیے کہ تیسرے کلمے کا آخری حصہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بزرگوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم نے لوگوں کو متنفر کیا، بدعت کیا گیا۔ اب تیسرا کلمہ انہوں نے جوڑ کے دے دیا نا آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت، کیا میں تجھے بتلاؤں نہ، آگاہ نہ کروں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ، فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں؟ تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں کہ سورج جب چمکتا ہے نا، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، سورج چمکتا ہے تو نیچے چیزیں آتی ہیں نا، سب پہاڑ آتے ہیں، پہاڑوں میں سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، ہیرے ہیں، ڈائمنڈز، ساری چیزیں، پانی ہے، درخت ہیں، یہ مکانات ہیں، سب چیزیں آتی ہیں، سورج ان پہ چمکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمارے حضور کو جب یہ محبوب ہیں تو اولیاء کو محبوب کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پھر کیوں نہیں بتائیں گے وظیفہ اپنے مریدین کو؟ اہمیت سنتے جائیے، کیونکہ اگر میں اتنا کہہ جاتا کہ سید شیخ احمد ولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھا کرو، میں نکل جاتا ہوں، تو
تو اس دور میں تو مسلمان کم تھے, علم کم تھا, لیکن آپ کے پاس تو علم زیادہ ہے, آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے. اور آج زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت اور بڑھے اس چیز کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان, من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین, جس نے ہر نماز کے بعد سبح اللہ پڑھا یعنی سبحان اللہ, وحمد اللہ پڑھا 33 مرتبہ یعنی الحمدللہ, وکبر اللہ یعنی اللہ اکبر اس نے پڑھا 33 مرتبہ. اب ایک بچ گیا ہے, یہ تو 99 ہو گئے. تو وہ قالا تمام المئہ, تمام المئہ کیسے کرے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کہہ کر اس نے اس کو 100 پورا کر دیا تو غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر جل شانہ. یار خدا کی قسم, ان ولیوں پہ اسی لیے فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں عقل مند لوگ, انہوں نے ہم پر احسان ہی بڑا کیا. وظیفہ, ورد, دم, اس کا نام لے کے جو انٹرسٹڈ چیزیں تھی, الفاظ تھے, وہ دے گا یہ پڑھا کرو, تو کسی بہانے تو اس کا عادی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو احب الکلام الی اللہ اربع, بڑے محبوب ہے اللہ کو بھی یہ کلام. اللہ اکبر جل شانہ. ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا, یہ مسند امام احمد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 کلام میں سے 4 کلام جو ہیں کلمات انہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, انہیں چن لیا ہے. اور اس کے پیچھے بڑی لمبی ہسٹری ہے. یا یہ مت سمجھیے گا کہ تیسرا کلمہ, نو, بڑے بڑے انبیاء کرام کی روحانی طاقت اس کے ساتھ شامل ہے. لیکن آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمات قیامت کے دن ڈھال ہوں گے دوزخ سے آپ کے. If you like the video, don't forget to share and subscribe to Amina.